السلام علیکم۔ سعودی عرب سے ڈومیسٹک ورکرز یعنی سائقہ خاص اور دیگر گھریلو ملازمین کے لیے انتہائی اہم خوشخبری۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے گھریلو ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو اعلانات کیے ہیں، آپ سن کے انتہائی خوش ہو جائیں گے کہ گویا کہ پہلی دفعہ یورپ کی طرح سعودی عرب بھی گھریلو ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ اعلانات سنیں کہ کون سے اضافی حقوق حاصل ہوئے اور کس صورت میں کفیل کی مرضی کے بغیر ایک ملازم ڈرائیور یا گھریلو خدامہ وغیرہ اپنا نقل کفالہ کسی اور کفیل کے پاس کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1، وزارت نے کہا ہے کہ اگر کسی ملازم کی مدت ملازمت یعنی کانٹریکٹ جو عموماً 2 سال کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو منسٹری اس کے ساتھ تعاون کرے گی کہ اس کے لیے فائنل ایگزٹ یعنی خروجی نہائی کے لیے رستے ہموار ہوں، کہ اگر کوئی کفیل مدت ملازمت پورے ہونے کے بعد اپنے ورکر کو تنگ کرتا ہے اور اس کو فائنل ایگزٹ نہیں لگا کے دیتا تو منسٹری اس کا تعاون کرے گی اور اس کو فائنل ایگزٹ پہ اپنے ملک بھیجے گی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر کے حکم نامے کی تفصیل کی کئی شقیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کفیل نے آپ کو 3 تنخواہیں نہیں دی جو یا پے در پے ہو اور یا وقفے کے ساتھ 3 مہینوں کی تنخواہ نہیں دی تو ملازم یہ ثابت کر کے اپنا نقل کفالہ کسی اور اپنے مرضی کے کفیل کے پاس کروا سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر گھریلو خدامہ جو عموماً ٹریول ایجنسی کے تھرو آتی ہے وہ ٹریول ایجنسی میں انتظار کرتی ہے اور کفیل 15 دن تک اس کو لینے نہیں جاتا تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ وہیں سے کسی اور کفیل کے پاس اپنا نقل کفالہ کر کے اپنا کام شروع کرے۔ نمبر 3، اگر کفیل نے آپ کا اقامہ 30 دن تک یعنی 1 مہینے تک رینیو نہیں کروایا تو آپ اپنا کفالہ کسی اور کفیل کو دے سکتے ہیں، اپنے کفیل کی مرضی کے بغیر کسی اور کفیل کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ اپنا کفیل ڈرائیور سے کسی اور کا کام کرواتا تھا اور یا اس کے ماہانہ پیسے لیتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ کفیل اپنے ڈرائیور یا اپنے ورکرز کو کسی دوسرے کے حوالے کر کے ان سے ماہانہ پیسے وصول کرتا تھا۔ تو اگر ورکر کی مرضی کے بغیر یہ ہوا اور ورکر نے ریٹ دائر کر دی عدالت میں تو لیبر کورٹ اس کو یہ اجازت دے گی کہ وہ اپنا کفالہ کسی اور کفیل کو دے۔ نمبر 5، اگر گھریلو ملازم سے کوئی انتہائی یعنی مشقت والا کام لیا جا رہا ہو جس کے ساتھ اس کی جسمانی بیماریاں یا جسم کو کسی قسم کے بھی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کفیل کی مرضی کے بغیر اپنا نقل کفالہ کسی اور کفیل کو دے۔ 6 نمبر پہ بہت اہم اعلان ہے کہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ورکر کے ساتھ اس کا کفیل کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا، تو اب اگر کسی گھریلو ملازمہ یا ڈرائیور کے ساتھ اس کے کفیل کا یا اس کی کسی بھی فیملی ممبر کا رویہ اچھا نہ ہوا، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، تو اس ورکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کفالہ کسی اور کفیل کے پاس منتقل کر دے۔ نمبر 7 پہ اگر کسی ورکر نے اپنے کفیل کے خلاف شکایت دائر کر دی ہے اور کفیل ٹال مٹول کر کے عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تو 2 پیشیوں کے بعد اس ورکر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا کفالہ کسی اور کفیل کو اپنی کفیل کی مرضی کے بغیر کسی اور کے پاس منتقل کر دے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر کا اعلان بہت ہی اہم ہے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ کفیل کو اگر اپنا ورکر پسند نہ ہو یا کسی چھوٹے سے بہانے پہ وہ جھوٹی حروف دے کے اس کو نقصان پہنچاتا تھا اور ورکر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ ریٹ بھی دائر کرتا عدالت میں تو پتہ اور حقیقت معلوم ہوتے ہوتے ورکرز کا نقصان ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ملک چلا جایا کرتا تھا۔ تو اب اگر کوئی بھی کفیل اپنے ورکر کو حروف لگاتا ہے اور جھوٹی حروف لگاتا ہے تو اس ورکر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کفیل کی مرضی کے بغیر وہ کسی دوسرے کفیل کے پاس اپنا کفالہ منتقل کر دے۔ اور نمبر 9 پہ یہ ہے کہ اگر کفیل کسی دوسرے ملک چلا گیا اور تنخواہ اپنے ملازم کو وقت پہ نہیں دے سکتا اور ملازم کو پابند کیا ہوا ہے تو وہ ملازم عدالت میں یہ ثابت کر کے
اپنے کفالہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کفیل کو دے سکتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ کہ اگر کفیل اپنے ملازم سے، ڈرائیور سے یا گھریلو خدامہ سے اپنے رشتہ داروں کے کام کرواتا ہے تو اس ورکر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا کفالہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کفیل کے پاس منتقل کر دے۔ نمبر 11 پہ بھی بڑا اہم اعلان ہے کہ نئے آنے والے ملازمین، گھریلو ملازمین، چاہے وہ ڈرائیور ہے یا خادمہ ہے، ان کو 3 ماہ کی ٹرائی پہ کفیل رکھتا تھا اور اس کے بعد اس کو اقامت دیتے تھے۔ تو اگر اس کفیل کو وہ ورکر پسند نہ ہوتا تو اس کو واپس اپنے ملک بھیج دیتے تھے۔ تو اب اس ورکر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر کفیل کو وہ پسند نہیں تو وہ اپنی مرضی سے کسی دوسری کفیل کو اپنا نقل کفالہ دے سکتا ہے۔ تو یہ چند اعلانات ہیں جو پہلی دفعہ سعودی حکومت نے گھریلو ملازمین کے تحفظ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ جس کو سن کے تمام ورکر انتہائی خوش ہوں گے۔ آپ کا قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔